محمد وآل محمد۔ میرے جن عزیزان نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں، خاص طور پر پچھلے سال ان کے والد موجود تھے اس مجلس میں، اس سال نہیں ہیں، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، اس علاقے کے وہ مرحوم عزادار جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مرحبا۔ من یوم عداوت الى یوم الدین، اما بعد، قال الرحمن فی القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ارباب علی شیخ صاحبان المدرد، اس کائنات انسانیت میں، اس زمین پر سب سے پرانا مذہب اسلام ہے۔ ماشاءاللہ۔ سب سے پرانی تہذیب اسلام کی تہذیب ہے، کیونکہ اس زمین پر جو پہلا بشر آیا ہے وہ مسلمان بھی تھا اور اسلام کا پیغمبر بھی تھا، یعنی حضرت آدم۔ اب کوئی بندہ کہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے تو غلط کہہ رہا ہے۔ قرآن جب اسے اپنا خلیفہ بنا کر خطاب کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور اسلام کا پیغام بھی لایا ہے۔ یہ دین بعد میں بگڑے ہیں۔ میں گفتگو انتہائی اہم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ایام سیدہ ہے تو میری گفتگو کا مرکز و محور سیدہ ہی ہوگی۔ زندگی میں داد بہت ہوئی ہے، لیکن ان ایام میں میں خطابت نہیں کیا کرتا، سیدہ کا حق اور اس کی عظمت بیان کیا۔ جیو جیو، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ دین بگڑتے گئے، بگڑنے کا سبب کیا ہوا؟ نبیوں کی محفل میں جو مجھ جیسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ایسے لوگ تو شریک ہوئے، میرے جیسے لوگ جو نبیوں کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، جب وہ نبی دنیا سے پردہ کر جاتا، چلا جاتا، تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے دین میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہیں۔ تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ اس نبی کے دین میں جو باتیں ان کی مرضی کی ہوتی تھی وہ ڈال دیتے تھے، جو ان کے خلاف ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے۔ اس سے کیا ہو جاتا تھا؟ دین بگڑ جاتا۔ عیسائی اصل میں مسلمان تھے، حضرت عیسیٰ کا دین تھا۔ یہودی مسلمان تھے، حضرت موسیٰ جناب عزیز جناب عزیر کا دین ہے۔
साहिबी मुसलमान थे, बाद में बिगड़े हैं। आज के मुसलमान के बारे में भी कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है। मैंने आपके चेहरे पढ़ लिए ना कि जैसे आप पुराने दौर के ईसाइयों को मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, मूसा के दौर के यहूदियों को मुसलमान मानने को आप तैयार नहीं हो रहे। तो ये कोई मसला नहीं है, ये मुल्ला की मेहरबानी है कि आज मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले भी सारे एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने भी दीन बिगाड़ा है। अच्छा, जो दीन संवारे और दीन की हिफाजत करे उसे दीन का आलिम कहते हैं। यहां से लेकर आदम तक जो भी दीन संवारे, दीन बचाए, दीन की खिदमत करे उसे दीन का आलिम कहते हैं। यहां से लेकर आदम तक जो जब भी जिस फिरके का दीन बिगाड़े उसे मुल्ला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुल्ला हर फिरके में। सिर्फ ये न समझिएगा कि वही मुल्ला है। आपके मिंबर पे भी मुल्ला आता है। एक मुल्ला की पहचान बता दूं? क्या कहना? जो दीन पे खर्च करे वो आलिम है, जो खर्चा ले के दीन बताए वो मुल्ला है। बात समझ में आ गई? जो कहे ना कि मैं तुझे मजलिस कम सुनाऊंगा, मुझे इतना दे, वो मुल्ला है। जो कहे ना कि मैं जिक्र सैयदा करने आ रहा हूँ, जो तेरा दिल करे जितने पे ज़हरा राजी हो मुझे देना मैं राजी हूँ। हर बंदा बोलेगा मेरी तो इतनी जुर्रत नहीं कि मैं मुल्ला के खिलाफ बोलूं, लेकिन भेटाई सरकार ने एक जुमला कहा है, मुल्ला मरई माँ पित्तो फिसई पेट। मेरा जुमला नहीं है, नाराज होना हो तो भेटाई से होना। इकबाल ने कहा है, दीने मुल्ला फी सबीलिल्लाह फसाद। मुल्ला का दीन क्या है? फसाद, अल्लाह की राह में। तो बस मुल्ला की पहचान हो गई आपको। इन मुल्लाओं ने दीन बिगाड़ा। बाद अज मोहम्मद भी कुछ मुल्ला मिजाज लोग थे जिन्होंने इस्लाम जैसा खूबसूरत दीन बिगाड़ दिया। अच्छा, आदम से लेकर आज तक जितने भी दीन बिगड़े हैं, ये बिगड़े नबियों के बाद। हिंदुइज्म बिगड़ा हुआ दीन है, सिख बिगड़ा हुआ दीन है, ईसाइयत बिगड़ा हुआ दीन है, यहूदियत बिगड़ा हुआ दीन है, जीन मत बिगड़े हुआ दीन है। 90 मजहब है दुनिया में जिन पे अमल हो रहा है। कितने मजहब हैं? 90। हर मजहब में से दूसरे मजहब के साथ कई बातें मिलती हैं, मुश्तरक है। कुछ वहां भी है, कुछ इधर भी है। अब ये न कहा करें कि ये मसलन मिसाल देता हूं, दाढ़ी यहूदी भी रखता है, दाढ़ी मुसलमान भी रखता है। अब उठ के मिसालें देना शुरू कर देते हैं। ये कड़े जो हैं ये सिख पहनते हैं। अब अगर कड़े सिख पहनते हैं तो सिख दाढ़ी भी रखते हैं, फिर हम दाढ़ी रखना भी छोड़ देते हैं। सवाल है सिख दाढ़ी नहीं रखते, रखते तो फिर हम दाढ़ी रखना भी छोड़ देते।
خواہ کے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. ہر مذہب کی دوسرے مذہب کے ساتھ کئی باتیں ملتی ہیں. واہ واہ. کیا ہوتا ہے؟ کئی باتیں ملتی ہیں. ان میں سے ایک بات آج میں بیان کروں. ایک بات ملتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ نعمت لینے والے پر واجب ہے نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا. میری پوری تقریر اس جملے کی بنیاد پر ہوگی. جو بھی میں نے 2-4 منٹ پڑھنا ہے اس جملے کو یاد رکھیے. نعمت لینے والے پر واجب ہے کہ نعمت دینے والے کا. مثلا میرا عزیز ہے مرید، اس نے یہ رومال مجھے دیا. واہ واہ. اب میری رومال میرے ہاتھ میں آیا، میرا حق بنتا ہے کہ یہ جہاں بھی ملے اس کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ یہ ہے مجھے دینے والا. اچھا اب آسان لفظ سنیے گا. یہ گلا شکوہ آپ بھی کرتے ہیں کہ یار فلاں بندے کے ساتھ ہم نے بڑی محنت کی، بڑا کام کیا، اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا. فلاں دن فلاں محفل میں بیٹھے تھے، اس نے مجھے سلام ہی نہیں کیا. کہتے ہیں اچھا ایک لفظ اور بھی بولتے ہیں، فلاں بندہ ٹھیک نہیں. کیوں نہیں ٹھیک؟ کیونکہ محسن خوش ہے. کیا ہے؟ محسن خوش، یعنی اپنے محسن کا قتل کرنے والا ہے. جس نے اسے نعمت دی ہے اس کے خلاف بولتا ہے. اچھا اگر جنہیں یہ بھی لفظ سمجھ نہیں آیا تو یہ تو سمجھ آئے گا ہی آئے گا کہ یار فلاں بندے کی بات نہ کر، وہ نمک حرام ہے. وہ کیا ہے؟ نمک حرام کون ہوتا ہے؟ کھائے بھی اور مانے بھی. جو نعمتیں لے بھی لے اور مانے بھی نہیں. ایسے تجھے کائنات میں اکثر لوگ ملیں گے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے محمد اور علی اور زہرا تجھے نعمت کر کے دیے ہیں، جو ان کے دروازے پہ نہ جھکے وہ کل بھی نمک حرام. محسن خوش، اس کی آنکھوں کا پانی ختم ہو گیا، یعنی نمک حرام. کیوں اس نعمت پہ شکریہ نہیں ادا کر رہا ہے؟ نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے. نعمت کی بڑی قدر ہوتی ہے. ہر نعمت کا شکر مختلف ہے. یہ چھوٹی سی نعمت ہے، میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا بھائی تیرا شکریہ کافی. کچھ نعمتیں بڑی ہوتی ہیں، جہاں ملے بندہ کہتا ہے یار تیرا شکریہ. کچھ نعمتیں اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اگر اس کے پاؤں دھو کر بھی پیوں تو تھوڑا ہے، اس نے احسان بڑا ہے. اس نے احسان بڑا کیا ہے. اللہ کرے پھر میں جملہ سمجھا دوں اور جملہ آپ تک پہنچ جائے. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بطول کے لیے رسول کیسے کھڑا ہوگا، کرتے ہیں نا لوگ اعتراض کہ بطول کے لیے رسول کیسے کھڑا ہوگا، وہ تو بیٹی ہے. یاد رکھنا بیٹی کے لیے نبی کھڑا نہیں ہوتا. تیرے بقول میں بھی مان لیتا ہوں، میں تو جھگڑا کیا ہی نہیں کرتا. تیرے بقول نبی کی 4 بیٹیاں ہیں نا، باقی 3 کے لیے تو کبھی نہیں کھڑا ہوا ہے. ایک کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. کھڑا ہونا سمجھیے، کھڑا ہونا
سمجھیے اللہ کرے آپ کے اس پورے علاقے کا پانی میٹھا ہو جائے. بھائی آمین. دعا کر لو اللہ کے ساتھ کا صدقہ. آپ آمین کہہ دیں گے 40 مومن آمین کہیں دعا مستجاب ہو جاتا ہے. اللہ کرے اس پورے علاقے کا پانی میٹھا ہو جائے صحیح اللہ کا ساتھ. پانی نعمت ہے. بالکل نعمت. بالکل نعمت. نعمت ہے. حیات زندگی. آپ نے واہ. نلکے سے پانی بھر نادی میں یہ دلے میں دلہ لفظ وہ دلے میں آپ نے پانی بھر کے گھر میں رکھا. وہ جو دلے میں پانی ہے وہ نعمت ہے. اب آپ بیٹھ کے پیئیں آپ کی مرضی ہے, کھڑے ہو کے پیئیں آپ کی مرضی ہے. یہ تو خواہ مخواہ کے لڑائی. پانی بیٹھ کے پی لے تیری مرضی ہے, پانی کھڑے ہو کے پی لے تیری مرضی ہے. اس میں کوئی شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگوں نے بنایا ہوا ہے کیونکہ شیعہ کھڑے ہو کے پیتا ہے, ہم نے بیٹھ کے پینا ہے. انہوں نے بنایا ہوا ہے سنی بیٹھ کے پیتا ہے, ہم نے کھڑے ہو کے پینا ہے. مطلب ہے پانی پینا. مطلب ہے پانی پینا. میں چاول کھا رہا تھا. چاول اتفاقاً ایک شادی میں تھا, چاول کھا رہا. میں کھاتا ہوں چاول ہمیشہ چمچ سے. میں کو مولا حسین کا ویسے بھی دادا سا خطیب ہوں. چاول ہوں اگر تو میں چمچ ضرور مانگتا ہوں, چمچے نہیں مانگتا. چمچ چمچ کے ساتھ میں چاول کھانا تھا. میرے ساتھ ایک ملا مزاج. واہ. کون تھا؟ ملا مزاج. اس نے کہا قاضی صاحب مولوی ہو, دین کے طالب علم ہو, سر پہ امامے رکھتے ہو, بڑے بڑی مجلسیں پڑھتے ہو, پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. یہ بھی نہیں پتا کہ کھانا کھانا ہے تو ہاتھ سے کھانا سنت رسول ہے. ہاتھ سے کھانا سنت رسول ہے. میں نے کہا بابا غلطی ہو, مجھ سے ہاتھ سے چاول کھائے نہیں جاتے, گر جاتے ہاتھ میرے سے. مجھے تجربہ نہیں ہے, معافی, آئندہ میں کوشش کروں گا. تھوڑی دیر تو کسٹرڈ اس کی پلیٹ میں بھی تھا, کسٹرڈ میری پلیٹ میں بھی تھا. میں نے دوستوں کو اشارہ کر دیا کہ اسے چمچ نہیں دینا. وہ بار بار انہیں چمچ مانگنا شروع کی تو میں نے انہیں کہا ملا محترم ہاتھ سے کھانا سنت ہے. مر محمد والے محمد سلامت رہے, سلامت رہے. اب کیسے کھائیں؟ بات یہ ہے کہ ہر بندے نے کچھ سنتیں بھی اپنے مزاج کی بنا لی ہیں. تہذیب کے ساتھ کھانا سنت ہے, پھر چاہے جیسے مرضی. اتنی سمجھ آ گئی؟ تہذیب کے ساتھ پانی پی, کھڑے ہو کے بھی, بیٹھ کے بھی, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا دنیا ساری پانی پینے کے لیے بیٹھ کے پینے کے بعد بندہ کہتا ہے شکر الحمدللہ. کیوں؟ نعمت کو شکر ادا کرنا چاہیے. نلکے سے آپ نے پانی بھرا گھر کے دلے میں, وہ بھی نعمت ہے. اسی نلکے سے پانی بھر کے آج انہوں نے باہر لگایا ہوا ہے جس کا نام رکھا ہے سبیل. اب یہ تھوڑی زیادہ نعمت ہے. یہ بھی آپ نے بیٹھ کے بھی پی لینی ہے, کھڑے ہو کے بھی پی لینی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ایک زائر کو ملنے گئے, اس نے کہا یار میں کربلا کی کھجوریں لایا ہوں. آپ کو وہ کربلا کی کھجوریں دیتا ہے, مولا علی کے گھر کے کنویں کا پانی دیتا ہے. آپ کھڑے ہو کے پیتے ہو یا بیٹھ کے؟ جیسے بیٹھے ایسے ہی پی لیتے ہیں. اب نعمت ہے لیکن آپ نے استعمال کی بیٹھ کے. اب پانیوں میں سے ایک پانی ایسا ہے جو اس زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے پانی. بندہ گیا ہوا تھا حج پہ,
وہاں سے لے آیا ہے زمزم. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کا مسئلہ سنیے گا کہ جیسے ہی آپ اس کے گھر جائیں حاجی کو مبارکباد دینے، وہ کہے کہ بیٹھو میں زمزم تجھے پلاتا ہوں، وہ کمرے میں جائے زمزم لینے، جب وہ زمزم لے کے واپس کمرے میں داخل ہو، آپ لیٹے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تب بھی کھڑے ہو جاؤ، پانی پکڑو، پانی پکڑ کے چومو، آنکھوں میں لگاؤ، بسم اللہ کر کے پی جاؤ، پھر کہو شکر الحمدللہ. آج تو پانی کے لیے کیوں اٹھا ہے، آج پانی کے لیے کیوں آگے بڑھا ہے، تو تو کہے گا زمزم میں کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. پتہ چلا جو نعمت ہو اس کے لیے اٹھنا بھی واجب ہے، اس کی طرف چلنا بھی واجب ہے. رسول بطول کے لیے اٹھ کے بتا رہا ہے یہ بیٹی نہیں تیرے لیے نعمت ہے. رسول اٹھ رہا ہے، صرف اٹھی نہیں رہا، کام آئے نہیں، 4 قدم آگے چلتا ہے، سیدہ کا استقبال کرتا ہے. جو کام آپ نے زمزم کے ساتھ کیا ہے وہی کام محمد بطول کے ساتھ کرتا ہے. بوسہ دیتا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ پکڑ کے لگاتا ہے، ہاتھوں پہ بوسے دیتا ہے، پیشانی کے بوسے دیتا ہے. جہاں خود بیٹھا ہوا تھا وہاں بطول کو بٹھاتا ہے، پھر بطول کے پاسے میں خود بیٹھتا ہے یا سامنے بیٹھتا ہے. اللہ کرے تجھے جملہ سمجھ میں آ جائے. محمد کی مسند بھی اپنی ہے، محمد کی جگہ بھی اپنی ہے، محمد کی مسند اپنی ہے، لیکن زہرا کے ہوتے ہوئے اس مسند پر محمد نہیں بیٹھ سکتا. ملا کیسے بیٹھے؟ مصطفیٰ نہیں بیٹھا تو بطول کے ہوتے ہوئے محمد کی مسند میں ملا کیسے بیٹھے گا؟ حق کی زہرا کا ایک صلوات پڑھنے کے لیے بابا بطول نعمت الہیہ ہے، بطول نعمت الہیہ ہے. آئیے ذرا قرآن کی ایک اور سورت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بس سورہ کوثر کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت لے لوں گا. پڑھنا تو میں نے 12 بجے تھا، لیکن پھر دوستوں کی محبت میں دیر کرتا گیا، پھر محبت میں کچھ ان کی محبت میں کچھ اس کی، پھر آڈر میں، کیونکہ اس کو بھی پہلے پڑھنا تھا مجھ سے. ایک صلوات پڑھیے گا محمد اب جملہ سنیں. قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جو مجھے یاد ہے، میرا حافظہ کمزور ہے تو قرآن تھوڑا کم یاد رہتا ہے، اور ویسے بھی شوگر کا مریض ہوں تو کئی چیزیں یاد کرتے بھی رہیں تو عمر بھر یاد ہی نہیں ہوتی. بڑا جملہ کہہ دیا. تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، میں آج یاد کر کے آیا ہوں، گاڑی میں بھی یاد کرتا ہوں. آپ میرے ساتھ پڑھیے گا تاکہ کہیں میں بھول نہ جاؤں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. یہ سورج یاد ہے آپ سب بچوں کو بھی یاد ہے. اب ترجمہ کرتا ہوں. یہ سورت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے موقع پر. کب نازل ہوئی؟ مکہ کے موقع پر. اللہ کہہ رہا ہے محمد میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں تو میرا شکر ادا کر. اس سورت کا خلاصہ بتا رہا ہوں.
محمد میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، تو میرا شکر ادا کر۔ میرے مالک کون کون سی نعمتیں دی ہیں تو شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ نعمتوں والی آیت کا ترجمہ بعد میں کر رہا ہوں، پہلے شکر والی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تو اپنے رب کی ایک تسبیح پڑھ، حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ میرا شکر ادا ہو۔ یعنی ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، ہے شکر ادا۔ کہ کیا کہنے سے شکر ادا ہوا جی؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اب ذرا نعمتیں گنیے گا کہ کتنی نعمتوں کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ایک تسبیح پڑھ، شکر ادا ہوا۔ بس آج یہی نعمت مجھے سمجھانا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، محمد جب اللہ کی مدد تیرے شامل حال ہو گئی، اللہ کی مدد کا آنا نعمت۔ اب نعمتیں گنتے جائیے گا، اللہ کی نعمت، مدد کا آنا نعمت، مدد کا ملنا نعمت، مدد والی آیت بن کے آنا نعمت، پھر وہ آیت کا منسوخ نہ ہونا، قرآن میں رہنا نعمت۔ اللہ اپنے نبی کی مدد کرے تو اللہ جیسی بڑی ہستی کی مدد کرنا بھی نعمت۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے والفتح، میں نے تجھے مکے پہ فتح دی ہے، یعنی تیرے دشمن کو شکست دی، دشمن کا ہارنا بھی نعمت، بندے کو فتح ملنا بھی نعمت۔ اے فتح کیسے دی؟ اس فتح کے اندر نعمتیں دیکھیے گا کتنی ہیں۔ محمد تجھے فتح ایسے دی ہے کہ تجھے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، تلوار نہ چلانا بھی نعمت، صرف میں نے تیرا روب ان کے دلوں میں ڈال دیا، روب کا ڈال دینا بھی نعمت۔ میں نے یہ صرف کیا کیا ہے، تیری فوج کو بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کا نہ بھاگنا بھی نعمت۔ تیری فوج کو ڈر بھی نہیں ہے، ان کا نہ ڈرنا بھی نعمت۔ تیرا شان سے مکے میں داخل ہونا بھی نعمت۔ جس مکے میں لوگ تجھ پہ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، آج وہ مکے والے تجھ پہ پھول برسا رہے ہیں، یہ بھی نعمت۔ کل تک جو تیرے چاچے کا کلیجہ چبا رہے تھے، آج تیرے قدموں میں بیٹھ کے معافیاں مانگ رہے ہیں، یہ بھی نعمت۔ کوئی نوجوان نعمتیں گن رہی ہیں، تیرا آبائی گھر تجھے مل جانا۔ محمد کا آبائی وطن کون ہے؟ بولے مکہ۔ آپ میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے جو پیرومل کے شہر کے؟ پیرومل والے کتنے بیٹھے ہوئے؟ رات کھڑا 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ تم جو پیرومل میں بیٹھے ہوئے ہو کتنی نسلوں سے بیٹھے ہو؟ 2 سے 3 نسل۔ پھر بھی تم اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا شہر ہے۔ مکہ وہ شہر ہے جو آباد ہی محمد کے دادے نے کیا تھا۔ کس نے؟ اسماعیل سے پہلے مکہ شہر تھا ہی نہیں، مکہ شہر بسایا ہی اسماعیل نے۔ اس شہر میں محمد کی 30 نسلیں رہی ہیں۔ کتنی؟ 30 نسلیں۔ اگر تو کراچی سے حیدرآباد سے 2 دن کے بعد پیرومل آ جائے تو کہتے ہیں شکر الحمدللہ اپنے وطن میں اچھی ریاست، نہیں کہتے ہو؟ شکر ادا کرتے ہو نا؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں محمد شکر ادا کر، میں نے تجھے تیرا آبائی وطن بھی دیا، تیرے بابا عبداللہ کا گھر بھی تجھے دیا، عبد المطلب کا گھر بھی ملنا نعمت، عبداللہ کا گھر بھی ملنا نعمت، آبائی شہر بھی ملنا نعمت۔ او محمد میں نے تجھے مسجد الحرام دی، مسجد الحرام کا
वाह वाह कोई दो चार नेमतें मैंने पढ़ी हैं या थोड़ी? दो चार जमा 6 कर ले, इतनी पढ़ी है या थोड़ी? इससे ज्यादा पढ़ी। ज्यादा बढ़िया नहीं, ज्यादा पढ़ी? अच्छा, जहाँ तेरे गुलाम बिलाल को लोग पत्थर मारते थे, वाह कलमा पढ़ने पर कोड़े मारे गए थे, आज वही कोड़े मारने वाले देख रहे हैं काबे की छत पे खड़े होकर आजाने दे रहा है। ये तेरे लिए नेमत है। ऐ मोहम्मद तुझे कितनी नेमतें गिनवाऊं कि काबे का काबा नीचे खड़ा है, वहां अली खड़ा है, ये भी नेमत है। मोहम्मद काबे का काबा है। मैं तो बिलाल को बतौर मजहब ये जुमला कहता रहता हूँ, मेरी बिलाल से हुज्जत है, आपकी हो या ना हो एक अलग बात है। मैं बिलाल को हुज्जत में भी कहता रहता हूँ, काबे की छत पे खड़ा होना और बात है, मोरे नबूवत में खड़ा होना। ये भी नेमत गिन ली आपने। बराई तन्ना सजन खुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा। जिस शहर में एक बंदा भी कलमा नहीं पढ़ता था, मक्के में तुझ में ऊंट की ओजड़ियां फेंकते थे, कूड़ा करकट फेंकते थे, आज वही शहर तुझ में फूल बरसा रहा है। ये फूलों का बरसाना भी नेमत। जहां एक बंदा भी कलमा नहीं पढ़ता था, वहां गिरोह दर गिरोह लोग कलमे पढ़ रहे। ये भी इस एक छोटी सूरत में कितनी नेमत है? बहुत सारी, बहुत सारी है ना नेमत है। पता नहीं आपने गिनी या नहीं गिनी। अबाई घर का मिलना नेमत है। अब मैं महदूद कर दूं, अबाई घर का मिलना नेमत है, अबाई वतन का मिलना नेमत है, मस्जिदुल हराम का मिलना नेमत है, काबे का पाक होना नेमत है, काबे का मिलना नेमत है, काबे के अंदर पैदा होने वाले को अपने कंधों पे उठाना नेमत है। यानी अली भी नेमत है ना। अतममतु अलैकुम नेमती, गदीर में भी कहा था मैं तुझ पे अपनी नेमत तमाम कर दी है। अब जमले दो गदीर के भी सुनिएगा। गदीर में मैंने तुझ पे नेमत तमाम की, ये भी नेमत। तेरा दीन मुकम्मल किया, ये भी नेमत। तेरे दिल को राजी किया, ये भी नेमत। तेरे लिए पालानों के मिंबर सजवा के तेरे सामने अली को मौला बनाया, ये भी नेमत। मैंने तुझे इतनी नेमतें दी हैं, इन नेमतों के बदले में एक मर्तबा तस्बीह पढ़। सारी नेमतों का शुक्र अदा हो गया। कितनी नेमतों का शुक्र अदा हुआ? बोले मेरी सारी नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा मोहम्मद अगर तुम एक मर्तबा तस्बीह पढ़ के मेरी तारीफ कर। वाह वाह वाह। इसके अंदर बड़ा राज है। अल्लाह करे आपको राज समझाऊंगा। बंदा बंदा, अब ये बंदे की बात करो, अल्लाह की नहीं। बंदा अगर अपने महबूब की सारी जिंदगी खिदमत करे ना, सारी जिंदगी खिदमत करे महबूब की, और जब मरने लगे तो महबूब पूछे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तो वो आगे से इतना ही कहता है अगर तुम मेरी सारी खिदमतें कबूल कर ले, बस इतना कह दे तूने बड़ा किया, तेरा शुक्रिया, मेरी सारी उम्र की मेहनत हो गई, कबूल हो गई। अल्लाह कह रहे मोहम्मद तू मेरा हबीब है, तू मेरा महबूब है। मैंने सारी जिंदगी जो तुझे नेमतें दी हैं, एक तस्बीह पढ़, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह, नेमतों का अजर हो गया। अब गुफ्तगू इंतहाई अहम मोड़ पे दाखिल हो गई है। आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। अभी मेरे बाद पीछे पढ़ने वाला भी खाली है, मेरे घर में कोई नहीं है ना। अब तो बस फिर खैर इनको बिठाने के लिए जुमला कह रहा था कि ये बैठे तो मुझे पता चले कि आपका ध्यान इसकी तरफ है, अब मेरी तरफ नहीं रहा। तो फिर ध्यान ये हो जाता है ना कि अब ये उतरे तो ये पड़े।
جو پھول اس نے نچھاور کرنے ہیں وہ پھول میں بھی دے رہا ہوں، انشاءاللہ لیکن اب بات انتہائی ہے، وہ سنیے گا۔ تسبیح بغیر وضو کے بھی پڑھی جا سکتی ہے، نماز نہیں۔ واہ واہ اب ایک ایک چیز کا مجھے جواب دیتے جائیے گا۔ ویسے قدرتی طور پہ دو کلاسیں بنی ہوئی ہیں، ایک کلاس ادھر ہے مووی والوں کے، ایک کلاس ادھر ہے مووی والوں کے، نا بیچ میں فاصلہ بھی ہے۔ اس کلاس والوں سے بھی پوچھ رہا ہوں، اس کلاس والوں سے بھی پوچھتا چاہوں گا، تسبیح کے لیے وضو کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں۔ نماز کے لیے وضو لازم ضرورت ہے، تسبیح کے لیے ضرورت نہیں، نماز کے لیے ضرورت ہے۔ تسبیح کے لیے کعبے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں۔ نماز کے لیے کعبے کی طرف کعبے کی طرف منہ ہونا ضروری ہے۔ فرق سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دونوں میں سے افضل کیا ہو جائے گی؟ نماز۔ اچھا پھر آگے بڑھیے گا۔ تسبیح بازار میں چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز چلتے بازار میں چلتے پھرتے نہیں نہیں پڑھی جا سکتی۔ میرے کپڑے نجس ہو میں تسبیح پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بالکل بالکل پڑھ سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر سکتا ہوں۔ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ میں کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوں جو نجس ہے، وہاں تسبیح پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ پڑھ سکتا ہوں، لیکن نماز وہاں پر نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی نماز کی شان اور ہے، واہ تسبیح کی شان اور ہے، دونوں کا فرق سمجھ آ گیا نا؟ اب جتنا فرق نماز اور تسبیح میں ہے، اتنا فرق ایک نعمت بتانے لگا ہوں، اور اس میں بھی ہے۔ اس میں مجھے داد اور دعا کچھ نہیں چاہیے۔ اگر قیامت تک دعا دیتے رہو گے، تمہاری دعا تھوڑی ہے، میری محنت کا جملہ زیادہ ہے۔ اللہ کہہ رہے محمد کائنات بننے سے لے کر تیری زندگی تک اور قیامت تک میں نے تجھے جتنی نعمتیں دی ہیں، ہر نعمت پر تو ایک تسبیح پڑھ، ایک مرتبہ میری تعریف کر، تسبیح کا شکر ادا ہو گیا ہے۔ لیکن محمد انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، اے محمد میں نے تجھے کوثر دی ہے، تسبیح پہ گزارا نہیں، اب نماز پڑھ۔ میں نے تجھے کوثر دی ہے۔ میں نے ابھی کوثر کا ترجمہ تو کیا ہی نہیں۔ میں نے تجھے کوثر دی ہے، فصلی فصلی نہیں، فصلی نماز پڑھ۔ نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری، نماز کے لیے کعبے کا ہونا ضروری۔ نماز پڑھ، شکرانے کی۔ کیوں؟ میں نے تجھے کوثر دی ہے۔ اب ڈنڈی دیکھیے گا، کسی نے کہا کوثر سے مراد ہے جو اللہ نے نبی کو دیا ہے، وہ جنت والی ایک نہر ہے۔ میرا اس نہر سے کوئی انکار نہیں ہے۔ کسی نے کہا جی کوثر سے مراد قرآن ہے، میرا اس سے بھی انکار نہیں ہے۔ کسی نے کہا جی کوثر سے مراد یہ امت سگوری ہے، میرا اعتراض اس پر بھی نہیں، میرا اعتراض اس پر بھی نہیں ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ضرور ہے۔ کیا کہنا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے کوثر دی ہے، شکرانے کی نماز پڑھ۔ ہاں محمد کو اس امت کے لیے شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے جو مشکل وقت میں محمد کو چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں ہو۔ یہ شکر ہمیں کرنا چاہیے کہ نبی محمد ملا۔ ہمیں کرنا چاہیے، کسے شکر کرنا چاہیے؟ ہمیں نا۔ وہ ایک قوم ہے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، آپ تو سارے شریف لوگ ہیں۔ وہ ایک قوم ہے قرآن میں جس کا ذکر موجود ہے کہ وہ قوم صرف نمازی بھی تھی، روزے دار بھی تھی، نبی کو مانتی بھی تھی،
نبی کی سیرت پہ چلتی بھی تھی. صرف ایک گناہ وہ کرتے تھے اور وہ گناہ کرتے تھے ناپ تول میں کمی. بٹا رکھتے تھے 35 کلو کا, تولتے تھے من. جب کسی کو دینا ہوتا تھا نا جی, وہ کیا کرتے تھے, بٹا رکھتے تھے 35 کلو کا, تولا کتنا جاتا تھا من کے, یہ من تجھے دیا. اچھا جب کسی سے من لینا ہوتا تھا نا تو بٹا رکھتے تھے 50 کلو کا, لیتے اسے من تھے, دکھاتے کیا تھے کہ یہ من ہے. دینے کے لیے 35 کلو, لینے کے لیے 50 کلو, یہ دونوں من تھے. 35 کلو بھی من تھا, 50 کلو بھی. آپ تو شریف لوگ ہیں نا, آپ تو ایسا کام نہیں کرتے نا. یہی حق آپ تو ہے, ناپ تول میں کمی کرتے ہی نہیں ہیں. یہی حق ہے, یہی حق ہے. آپ اتنے شریف لوگ بیٹھے ہو, آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کیا ہو. اچھا انہوں نے سارا, نمازیں بھی پڑھتے تھے, روزے بھی رکھتے تھے, حج بھی, زکوٰۃ بھی, جو بھی کام تھے سارے وہ کرتے تھے. گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی. عذاب آ گیا, تباہ ہو گئے. تو اور میں جو بچے ہوئے, ہم شریف ہیں اس لیے بچے ہوئے. قرآن نے 26 نبیوں کا ذکر کیا ہے, قرآن نے, کہ ہم نے ان 26 نبیوں کی امتوں کو تباہ کیا ہے. وہ سارے تباہ ہوئے ایک ایک گناہ کرنے کی وجہ سے. تو 26 گناہ تو وہ ہم میں پائے جاتے ہیں, اور 26 کو 4 کے ساتھ ضرب دے کر کچھ نئے گناہ ہم نے بنائے بھی ہیں, جو ان امتوں کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے کراس والے بنائے. واہ, جدید گناہ ہم نے بنائے ہیں, ان کو پتہ ہے. موبائل ان کی بلا جانا, ہم نے موبائلوں میں بھی گناہ بنائے. بے شک. ایسا ہے یا نہیں؟ آج کے اس دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پہلے لوگ جاتے تھے نا, شرم آتی تھی. جیسے میں آپ کو بتاؤں, ساری زندگی میں سینمے میں نہیں گئے. آپ بھی نہیں گئے ہوں گے, بڑے شریف لوگ. کبھی سینمے میں فلم دیکھی آپ؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا. اچھا, نوجوان بولیں گے کہ ہم نے نہیں دیکھی, کیونکہ ان کے دور میں تو سینمے ختم ہی ہو گئے ہیں. سفید داڑیوں والے ذرا مجھ سے بات کریں. ہم ساری زندگی سینمے میں اس لیے نہیں گئے کہ یار دین کے طالب علم بن گئے ہیں. والد صاحب پہلے نہیں جانے دیتے تھے کہ شرم کر, تو سید ہے. شرم آتی تھی. آج دور ایسا ہے, باپ کو بھی پتہ نہیں ہے بیٹی کیا دیکھ رہی ہے, بیٹی کو پتہ نہیں ہے کہ باپ کیا دیکھ رہا ہے. پتہ نہیں نا. اب مائیں کہتی ہیں کہ ہمارے بچے بڑے نیک ہیں. جب انہوں نے کمبل اوپر لیا ہوتا ہے, اندر سے نور نکل رہا ہوتا. اب انہیں وہ نور کیا پتا کہ اندر سے موبائل شریف چل رہا ہے یا نہیں. تو ہم پہ جو عذاب نہیں آ رہا, وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نیک ہیں یا رحمت للعالمین کی جوتی کا صدقہ ہے؟ رحمت کی جوتی کا صدقہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ شکر کسی ادا کرنا. پھر اس کا مطلب ہے کوثر سے مراد امت نہیں. قرآن ہے کیا؟ مجھے اعتراض نہیں. قرآن اگر ہو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال میرا یہ ہے, قرآن نے آ کے محمد منوایا یا محمد نے قرآن منوایا ہے؟ محمد نے قرآن منوایا ہے. سر اٹھائیے گا, اگلا جملہ سمجھیے گا. اس کا مطلب ہے قرآن شکر ادا کرے کہ اسے محمد کا دل ملا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ وہ نہر جو جنت میں ہے اللہ نے وہ دیکھے گا, محمد شکر ادا کر,
نہر کی تو اوقات ہی کوئی نہیں، میں پوری جنت کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ جنت ان کے گھر کی اپنی ہے، جہاں محمد چلے وہ بھی جنت ہے، جہاں حسین بیٹھ جائے وہ کربلا بھی جنت ہے۔ جنت شکر ادا کرے کہ سردار یہ ہے، اس کا مطلب ہے کوثر کوئی اور چیز ہے، کوثر کسی اور ہستی کا نام ہے۔ اہل سنت کے ایک عالم نے ترجمہ کیا ہے، رب اکبر کی عزت کی قسم کر کے ترجمہ کوثر کا شاید قلم توڑ دیا ہو، انہوں نے جملہ لکھا المراد من الکوثر، کہ کوثر سے مراد ہو کثیر النسل، نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے۔ اگلا جملہ لکھا من ولد فاطمہ، اور محمد کی 4 بیٹیاں ماننے والے تیرے سنی بھائی نے لکھا ہے کہ نبی کا کثیر تعداد میں صاحب اولاد ہونا ہے، کسی اور بیٹی سے نہیں، زہرا کی چھوڑی۔ اس کا مطلب ہے زہرا کا زہرا کا، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ تجھے زہرا دی ہے، شکرانے کی نماز پڑھ، یعنی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے زہرا۔ تبھی قرآن نے کہا مارا جل بحرین یلتقیان، ہم نے 2 دریا ملائے ہیں، ایک دریا سیدہ ہے، دوسرا دریا ہے، دونوں محمد کے لیے یخرج منہما لولو والمرجان، پھر ان میں سے لولو اور مرجان نکلے ہیں، یعنی حسن بھی ان سے آیا ہے، حسین بھی ان سے آیا ہے۔ کوثر سے مراد سیدہ ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ محمد کو کہہ رہے شکرانے کی نماز پڑھ۔ بس بات ختم کروں گا، یہ نماز جو اللہ کہہ رہے ہیں شکرانے کی پڑھ، یہ نبی پر واجب ہے۔ نماز یومیہ کے علاوہ 24 گھنٹے میں نمازیں واجب ہیں 5، انہیں کہتے ہیں یومیہ۔ یومیہ نماز کے علاوہ جو نماز محمد پہ واجب ہے، جو زہرا کے آنے کے بعد اللہ نے واجب کی ہے، اس نماز کا نام ہے نماز تہجد، نماز شب۔ ہاتھ جوڑو، سید بھی ہوں، سندھ کی کیا برے صغیر پورے کی ثقافت ہے کہ اگر پٹکا اٹھا کے کسی کے سامنے رکھ دیا جائے تو لوگ ساری خطائیں معاف کر دیتے ہیں، ہر بات مان لیتے ہیں۔ کہو تو پٹکا اٹھا کے بھی رکھتا ہوں، کہو تو ہاتھ بھی جوڑ کے کہتا ہوں، اگر تو زہرا کو نعمت سمجھتا ہے تو تہجد بھی پڑھا۔ نفس اگر پہ غور کی، محمد پہ واجب ہے، محمد کی جگہ پر جو بیٹھے گا یہ نماز تہجد اس علی پر بھی واجب ہے، علی کی جگہ پر جو بیٹھے گا وہ نماز تہجد حسن پر بھی واجب ہے، تحتا کے مہدی تیرے اور میرے لیے مستحب ہے، معصوموں کے لیے یہ نماز واجب ہے۔ سفر میں جہاں واجب نماز بھی آتی ہو جاتی ہے، آتی ہو جاتی ہے، جملہ تو سنے نا حسین مولا کا، سرکار حسین آخری وقت میں کہہ رہے تھے زینب شام کے سفر میں نماز تہجد کی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں نماز آتی ہو گئی ہے وہاں زینب ماں کے شکرانے والی نماز نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑا کرا نماز، جس کے احترام کے لیے اللہ حکم دیتا تھا کہ میری نعمت کبریٰ ہے، محمد ترامن کھڑی ہو جا،
رب اکبر کی عزت کی قسم ہے 4 گھنٹے کھڑی رہی ہے، کسی نے اتنا نہیں کہا زہرا بیٹھ جا تو تھک گئی ہے۔ اجرا کرنے لگا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی ہائی نکل گئی، رونے جیسی شکل بن گئی، عبادت مکمل ہو گئی۔ زیادہ مسائل نہیں کروں گا، صرف بچوں کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں۔ بطول حکمرانوں کے دربار میں اچانک نہیں گئی، اچانک نہیں گئی، انتظام کر کے مسئلہ جس دن صبح جانا تھا اس دن فضا کو کہا، فضا جی میرے چچا کی بیٹی ہے فضل ابن عباس کی بڑی بیٹی ہے، اس کا نام ہے امامہ، جی اسے بلا کے جناب امامہ آئی ہیں، جناب امامہ کو کہتی ہے ایسا کر بنی ہاشم کی ساری عورتوں کو جا کے بتا کہ کل صبح ظہر کی نماز کے بعد زہرا حکمرانوں کے پاس اپنا حق لینے جائے گی۔ اچانک امامہ واپس آئی، اس نے کہا میں نے بتا دیا اور میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آگے جا کے مہاجر و انصار کی عورتوں کو بھی بتا دو۔ بی بی کہتی ہے باہر جا، فضا جی سلیمان کو، ابو ذر کو، عمار کو، ان کو کہہ کہ میرے دروازے سے لے کر میرے باپ کے منبر تک کنات لگا، پردے کا انتظام، کنات لگا۔ آج جو پیرو مل میں یہ کناتیں لگ رہی ہوں گی اسکول میں، تو نہ جاننے والے نے پوچھنا تو ہے نا کہ یہ کیوں لگ رہی ہے، یہ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا تو آگے سے جواب کیا ہوگا؟ بطول کی مجلس ہے، وہاں جواب یہ تھا کنات اس لیے لگا رہے ہیں محمد کی بیٹی نہیں آ رہی۔ اچانک شہادتیں آپ سن رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے بیوی کے مسائل نہیں سنے ہوئے، میں وہ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جو تیرے علم میں تجھے فائدہ ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ بیوی اچانک چلی گئی تھی، حکمرانوں سے جا کے اچانک حق مان لیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ انتظام، ظہر کی نماز بیوی نے گھر پڑھی، جو سادات بیٹھے ان سے میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ عدالت قرآن اٹھواتی نہیں، بالکل اٹھواتی کس لیے اٹھواتی؟ تاکہ قرآن اٹھانے والا جھوٹ نہ بولے اور سامنے والے کو بھروسہ ہو جائے کہ یہ جو قرآن سر پہ رکھ کے کھڑا ہے یہ جھوٹ ہے نہیں۔ دوسرا میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، پاک بطول نے تو اپنے لیے یہ لفظ بولا ہے لیکن آپ نے لکھا، یہ جو جملہ پاک بطول کے لیے بولتے ہو نا کہ میں بیچ میں وہ لفظ بولتے ہو نہیں بولتے، یہ لفظ جھوٹ کا نام ہم بی بی کے ساتھ لگائے گا، یہ آیت تطہیر کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ تو نے لکھنا ہو تو یہ لکھا کر کہ بطول کہہ رہی ہے میں نے سچ کے علاوہ آج تک کچھ نہیں بولا، کیونکہ نسبت بطول سے سچ ہے۔ دوسرے لفظ اب گھر سے چل کیسے رہی دربار جانے کے لیے؟ علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بطول نے سر پہ رکھا، علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن بطول نے سر پہ رکھا۔ قرآن کے اوپر بطول نے بابے کا امامہ رکھا، پھر اس کو یوں کر کے باندھا بطول نے ایسے، تاکہ نہ قرآن گرے نہ بابے کا امامہ گرے۔ پھر بابے کی ابا بطول نے اپنے کندھوں پہ رکھی، پھر
بابے کا عصا بطول نے اپنی کلائی پہ رکھا، یوں جو باہر نکلی، سلیمان کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے محمد آ رہا ہے۔ اجرک کو نہیں، اجرک لوگ ایک وقت میں ایک میل بنا کر لے جاتے ہیں، میل سمجھ، کوئی بندہ یوں قرآن میل بنا کر لے جائے، لوگ کہتے ہیں بس، کوئی بندہ پٹکا لے کر چلا جائے، لوگ کہتے ہیں بس، یار دیکھ تو صحیح، بطول قرآن بھی لے کے جا رہی ہے، باپ کا پٹکا بھی لے کے جا رہی ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں نے بطول کو چلتے دیکھا، مجھے ایسے لگا جیسے محمد ہے۔ کہ میں نے جرت کر کے بطول کو روکا، جرت کر حجت کر، یوں سمجھ وہ مین گیٹ وہاں سے یہاں تک آنا ہے، یوں کنات لگی ہے۔ بی بی نے اپنے گھر سے نکل کے خواتین کے حصے کی طرف آ کے ادھر کھڑا ہونا۔ سلمان کہتے ہیں میں نے چوکھٹ پہ ہاتھ رکھا، سر جھکایا، میں نے کہا محمد کی بیٹی نہ جا۔ بطول کہتی ہے چاچا سلیمان کیوں نہ جاؤں؟ کہتے ہیں میں اٹھاؤں جیسے نمازی تشوش میں بیٹھتے ایسے بیٹھا ہوں، پھر میں نے کمر سیدھی کی ہے، میں نے ہاتھ جوڑے ہیں، جوڑ کے کہا ہے میں حکمرانوں کا مزاج بدلا ہوا دیکھ گیا، اس سے زیادہ کیا کرنا، نہ جا چاچا ہٹ جا، میں جاؤں گا۔ بطول حجت ہے، میں اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو میں سائڈ پہ ہوں، لیکن جب میں سائڈ پہ ہوا ہوں تو میں نے بطول کو کہا بطول یہ بابے کا عصا کیوں لیے، امامہ کیوں لیے؟ کہ اس وقت محمد کی بیٹی روئی ہے، رو کے کہتی ہے چاچا ہو سکتا ہے کوئی اس کپڑے کا حیا کرے۔ ماتم کرے گا اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا تو کیسے کہنا ہو سکتا ہے کچھ کپڑے کا حیا کرے۔ سلیمان کہتا ہے میں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، کنٹرول کر کے میں علی کے گھر کے ایک نکڑ کی طرف گیا ہوں، میں نے جا کے پیشانی دیوار پہ ماری ہے، میں نے ٹکرے مار کے کہا بطول جسے بطول کا حیا نہیں کپڑے کا کیا ہے۔ اللہ 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 تیری ہائے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بطول راضی چلی گئی کیسے؟ سلمان کہتا ہے پھر دوڑ کے آیا، کہیں بطول کو تنہائی کا احساس ہے، کہ حسن حسین علی نے بطول کی 40 کنیزیں، غریب نہیں، اجاڑی امت میں ہے، اجڑی ہوئی نہیں، 40 کنیزیں، کہنے کنات کی اس طرف جانے کے لیے رش ہو گیا تھا کیونکہ بطول نے آنا تھا، 900 سے زیادہ مرد بیٹھے تھے، 400 سے زیادہ عورتیں بیٹھے تھے۔ پھر اگر کسی کے دل پہ دل آزاری ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، بس آپ کی جملہ کہہ رہا ہوں، اس سے آگے میں بطول کا دربار پڑھ ہی نہیں سکوں گا۔ مجھے تو تعجب ہوتا ہے بطول کا دربار بڑا مشکل ہے جو چادر میں گئی ہے، پتہ نہیں لوگ بطول کی بیٹی کا دربار کیسے پڑھتے ہیں۔ حالانکہ عقیدت کے تحت دیکھا جائے کہ یہ پڑھنے بڑے مشکل ہیں۔ جملہ سنو گے زیادہ؟ سلیمان کہتا ہے میں آگے بڑھوں، بطول کی آگے میں ہوں، آگے علی ہے، علی سے آگے میں ہوں۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے 30-35، میں نے ان لوگوں کو جا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یار اسے راستہ دے دو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے، راستہ دو، رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ سیدوں مجھے معاف کر دیجئے گا، ہر بندہ یہ سر اٹھا کے کہتا تھا سلیمان آ رہی ہے تو پھر کیا ہوا؟ جہاں سے رستہ ملے گا گزر جا